ہندو مت، عیسائیت اور یہودیت۔ یمن، حجاز اور مسقط کے عرب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ جہاز ران اور تاجر تھے، ان میں سے بعض یہیں آباد ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی اسلام ملابار میں پہنچ گیا تھا۔ جس اجالے کو غار حرا کی تاریکی نے جنم دیا تھا، اس کی شعاعیں ان عرب تاجروں کے ذریعے ملابار میں پہنچی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ملابار سے آگے سراندیپ موجودہ سری لنکا تھا، وہاں بھی عرب کے مسلمان تاجر اور جہاز ران پہنچے تھے اور ان کے ساتھ اسلام بھی آیا۔ سراندیپ کے مقامی باشندے سب سے پہلے تو مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوئے، اور جب مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام کے بنیادی اصول اور تعلیمات کیا ہیں، تو وہ اسلامی مساوات سے متاثر ہوئے۔ اسلام راجا اور رعایا کے تصور کو رد کرتا تھا، چنانچہ دوسرے مذاہب کے لوگ بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ سراندیپ کے راجا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ملابار کے راجا زمورن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہوا، لیکن عرب کے ساحل سے کچھ دور بحری جہاز میں فوت ہو گیا۔ اسے یمن کے ساحل پر دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک سالار عثمان بن ابی عاص نے ممبئی کے قریب تھانہ بندرگاہ کے علاقے پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں عرب کے جو تاجر اور جہاز راز جاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہندوستان کی کسی بندرگاہ پر قبضہ کیا جائے۔ یہ ہندوستان پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا، مگر یہ حملہ امیر المؤمنین کے حکم کے بغیر کیا گیا تھا۔ حملہ کامیاب تھا، لیکن اس بندرگاہ پر قبضہ نہ کیا گیا۔ مورخ بلازری لکھتا ہے کہ جب عثمان بن ابی عاص نے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ مدینہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت پیغام بھیجا۔ انہوں نے لکھا، میرے صفقی بھائی، تیری یہ کارروائی بہت خطرناک تھی۔ تو جو فوج اس حملے کے لیے لے گیا تھا وہ تو ایک کیڑے کی مانند تھی جسے تو نے لکڑی پر بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا تھا۔ اگر یہ فوج اتنی دور جا کر کسی مشکل میں پھنس جاتی تو خدا کی قسم میں تیرے قبیلہ ثقیف سے اتنے آدمی لے لیتا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد عثمان بن ابی عاص نے امیر المؤمنین کی اجازت سے سندھ پر ایک اور حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے کے سالار عثمان خود تھے، اور انہوں نے دوسرے حصے کی کمان اپنے بھائی مغیرہ کو دی تھی۔ لشکر کا یہ حصہ بحری بیڑے میں گیا تھا اور سمندر کی طرف سے دیبل کے مقام پر حملہ کیا تھا۔ عثمان نے خود ایک اور مقام پر حملہ کیا تھا جو برج کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت راجہ چچ سندھ کا حکمران تھا۔ دیبل کا حاکم چچ کا ایک بڑا ہی دلیر جرنیل ساما تھا۔ اس نے اپنی فوج کو قلعے سے باہر لا کر عثمان بن ابی عاص کے بھائی مغیرہ کا جم کر مقابلہ کیا۔ مغیرہ دشمن کی فوج کے قلب تک پہنچ گیا اور ساما کو للکارا۔ اس طرح دونوں فوجوں کے سالار آمنے سامنے ہوئے۔ مغیرہ نے بسم اللہ اور فی سبیل اللہ کا نعرہ لگایا اور ساما پر حملہ کر دیا۔ ساما زخمی تو ہوا، لیکن جو زخم مغیرہ نے کھائے وہ مہلک ثابت ہوئے اور مغیرہ شہید ہو گئے۔ فتح تو مسلمانوں کو ہوئی، لیکن یہ فتح خاصی مہنگی پڑی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ان مقامات پر قبضہ نہ کیا گیا۔ اس کے 6 سال بعد ایک اور سپہ سالار عبداللہ بن عامر بن ربیع نے ایران کو فتح کیا۔ پھر وہ سیستان پر حملہ آور ہوئے، جہاں کے حاکم مرزبان نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیستان پر قبضہ مکمل ہو گیا تو سپہ سالار عبداللہ نے اپنے ایک سالار حکم تغلبی کو مکران پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکران پر راجہ راسل کی حکمرانی تھی۔ اس نے سندھ کے راجہ چچ سے مدد مانگی۔ چچ نے راسل کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیج دی۔ اس طرح دشمن کی تعداد دگنی سے بڑھ گئی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے فتح پائی اور مکران کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کے مقرر کیے ہوئے عراق کے حاکم ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ایک سالار ربیع بن زیاد حارثی کو فوج دے کر مکران پر حملہ کرایا تھا، اور مکران تحتیغ بھی ہو گیا تھا، لیکن فوج کو واپس بلا لیا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے مکران کے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ الگ کر کے امیر المؤمنین کو بھیجا۔ یہ مال غنیمت لے جانے والے ایک تجربے کار کمانڈر سحار عبدی تھے۔ اللہ تم سب کو یہ فتح مبارک کرے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ یہ بتا مکران کا علاقہ کیسا ہے؟
وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور وہاں کی زمین کیسی ہے؟ امیر المؤمنین سحار عبدی نے کہا، مکران کی زمین خود پیاسی ہے، پھل نہیں، پھول بھی نہیں، پھل ہے تو وہ کھانے کے قابل نہیں۔ وہاں کے لوگ لوٹ مار کے دل دادا ایک دوسرے کو لوٹتے اور زندہ رہتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ اگر ہم نے وہاں تھوڑی فوج رکھی تو اسے لوٹ لیا جائے گا، اور اگر زیادہ فوج رکھی تو بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔ تجھ پر اللہ مہربان ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحار عبدی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو شاعری کہہ رہا ہے، وہاں کے صحیح حالات بیان کر۔ امیر المؤمنین سحار عبدی نے کہا، جو دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے، خدا کی قسم جو کوئی وہاں جائے گا یہی بتائے گا جو میں نے امیر المؤمنین کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ صداقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں سحار، امیر المؤمنین نے دو ٹوک لہجے میں کہا، مجاہدین اسلام کو بھوکا اور پیاسا نہیں مارا جا سکتا۔ قیصر و کسریٰ سے ہتھیار ڈلوانے والے مجاہدین کی یہ توہین نہیں کی جا سکتی کہ وہ سو رہے ہوں تو ڈاکو انہیں لوٹ لیں، یا وہ بھوک اور پیاس سے سسک سسک کر جان دے دیں۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مکران سے مجاہدین کے لشکر کو واپس بلا لیا جائے۔ مکران کے کچھ حصے پر قبضہ رکھا گیا اور جو علاقہ حکم تغلبی نے فتح کیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا۔ ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی اور فتوحات مکران پر ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ تفصیلات خاصی طویل ہیں۔ بات چونکہ تاریخ اسلام کے عظیم اور سب سے کم عمر سالار محمد بن قاسم کی ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس رویداد کو سندھ تک ہی محدود رکھیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ اس دور میں بھی ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی جاری رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے، جس میں مسلمان قیلات تک پہنچے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے اور خلافت بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ بنو امیہ کے دور میں بھی ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمان حاکم رہے، لیکن پیچھے اس مرکز میں جہاں سے اسلام کی کرنیں پھوٹیں اور دور دور تک پہنچی تھیں، دولت اور اقتدار کی ہوس پیدا ہو گئی اور خلافت ایک متنازع مسند بن گئی۔ اس ہوس نے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام کو کر رہے عرض کے گوشے گوشے تک پہنچنا تھا، خانہ جنگی میں الجھا دیا۔ نیک و بد کی، جھوٹے اور سچے کی، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی۔ جنہوں نے حق کا پرچم بلند کیا انہیں باغی کہا گیا۔ ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا۔ جس نے ظلم و تشدد میں سب سے زیادہ نام پایا وہ محمد بن قاسم کا چچا حجاج بن یوسف تھا۔ اب اقتدار کے ان پجاریوں نے اسلام اور اللہ اکبر کے نعروں کو سیاست کا رنگ دے دیا۔ مسند خلافت پر جو ماری کا آرائی ہوئی، ہم اس کی تفصیلات میں بھی نہیں جا رہی۔ مختصر بات یہ ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ خلافت دو حصوں میں بٹ گئی، دارالخلافے دو ہو گئے۔ یوں کہہ لیں کہ اسلام کا جگر دو حصوں میں کٹ گیا۔ پھر عبد الملک بن مروان کا دور خلافت شروع ہوا تو اس نے بغاوتوں اور خانہ جنگی کی کیفیت کو ختم کیا اور اموی حکومت کو مستحکم کیا۔ حجاج بن یوسف اسی دور میں حاکم بنا اور شہرت پائی۔ بغاوت کے دور میں تقریباً 500 سرکردہ عرب راجہ داہر کے پاس پہنچے تھے اور انہیں راجہ داہر نے پناہ دے کر مکران کے اس علاقے میں آباد کر دیا تھا جو اس کے قبضے میں تھا۔ ان پناہ گزینوں میں اکثریت اللافی خاندان کی تھی۔ یہ ایک مشہور جنگجو قبیلہ تھا۔ بلال بن عثمان اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ پناہ لینے ہی آیا تھا۔ چونکہ وہ اجنبی تھے اس لیے بھٹکتے اور چھپتے پھر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ سندھ کے راجا نے عرب کی خلافت کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس نے خلافت کے باغیوں کو پناہ دے رکھی تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے باپ چچ نے مسلمانوں کے خلاف مکرانیوں کو مدد دی تھی۔ اس وجہ سے بھی بلال بن عثمان ڈرتا تھا کہ راجہ داہر انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دے گا۔ مائی رانی نے بلال کو دوسرے دن قلعے سے تھوڑی ہی دور ایک جگہ ملنے کو کہا تھا۔ دوسرے دن بلال چلنے لگا تو دوستوں نے اسے روک لیا۔ رات کو ہی وہ اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرتے رہے۔ اس کے ساتھی کہتے تھے کہ رانی اسے دھوکے میں بلا کر گرفتار کرا دے گی۔ یہ شک بلال کے ذہن میں بھی تھا، کیونکہ مائی نے اسے کہا تھا کہ
وہ اسے جاسوس سمجھتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتائی تھی، اسی لیے ساتھی اسے جانے سے روک رہے تھے، لیکن بلال یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ مائیں اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ اگر جانا ہی ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، بلال کے ایک ساتھی نے کہا۔ تم کیا کرو گے؟ بلال نے پوچھا اور کہا، تم سب کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ مجھے نہیں ملے گی، اور یہ بھی سوچو کہ اس کی نیت خراب ہوئی تو تم سب میرے ساتھ پکڑے جاؤ گی۔ بہتر ہے کہ مجھے خطرہ مول لینے دو اور تم یہیں رہو۔ اس طرح یہ ہوگا کہ میں اکیلا پکڑا جاؤں گا۔ اگر میں شام تک واپس نہ آیا تو سمجھ لینا کہ میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، پھر تم یہاں سے نکل جانا۔ اس کے ساتھی نہ مانے۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بلال اکیلا جائے گا اور وہ گھوڑے پر جائے گا تاکہ خطرے کی صورت میں وہاں سے بھاگ سکے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا کہ اس کے چاروں ساتھی اس جگہ سے جہاں بلال سے رانی نے ملنا تھا کچھ دور چھپے رہیں گے اور خطرے کی صورت میں بلال کی مدد کو پہنچیں گے۔ بلال بن عثمان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، برچھی ہاتھ میں لی اور چل پڑا۔ اس نے جہاں پہنچنا تھا وہ جگہ 2.5-3 میل دور تھی۔ مائی نے اسے راستہ بتا دیا تھا۔ بلال جب چٹانوں، ٹیلوں اور کھڈنالوں کے علاقے سے نکل کر آگے گیا تو اسے کچھ دور ایک ایسا سرسبز خطہ نظر آیا جیسے صحرا میں نخلستان ہو۔ وہاں ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ تھے، ان میں چھوٹے چھوٹے درخت بھی تھے اور اونچے بھی، ان کے نیچے اونچی گھاس بھی تھی اور خودرو پودے بھی تھے۔ ادھر سے ایک گھوڑا دوڑا آ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے اس گھوڑے کی سج دج بتاتی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ بلال بن عثمان نے دور سے پہچان لیا کہ گھوڑے کا سوار کوئی آدمی نہیں، عورت ہے۔ وہ رانی تھی۔ بلال بن عثمان کوئی ایسا کچا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ پر مائی رانی کے حسن اور اس کی جوانی کو سوار نہیں کیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑ پڑا، لیکن گھوڑے کا رخ مائی رانی کی طرف نہیں تھا بلکہ اس طرف تھا جہاں اس نے رانی سے ملنا تھا۔ وہ رانی سے پہلے اس جگہ پہنچ گیا۔ وہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے اندر چھوٹی سی ایک جھیل بنی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں اور ان پر اونچی نیچی گھاس اور جھاڑیوں جیسے سرسبز پودے تھے۔ ان میں اور ٹیکریوں کے پیچھے بیک وقت کئی آدمی چھپ سکتے تھے۔ یہ جگہ خاصی وسیع تھی۔ بلال گھوڑا دوڑاتا ہوا اس تمام علاقے میں گھوم گیا۔ وہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ رانی کے آدمی چھپے ہوئے نہ ہوں۔ اس کے سامنے اپنی سلامتی تھی۔ اسے درختوں پر چہچہاتے ہوئے پرندوں کے سوا کوئی جاندار نظر نہ آیا۔ چند ایک گلہریاں تھیں جو اس کے گھوڑے سے ڈر کر درختوں پر چڑھ گئیں۔ وہ تمام جگہ گھوم پھر کر جھیل کے کنارے پر آیا تو ادھر سے مائی رانی کا گھوڑا اس خوبصورت جگہ داخل ہوا۔ وہ کود کر گھوڑے سے اتری، بچوں کی طرح ہنستی ہوئی بلال کی طرف آئی۔ بلال گھوڑے سے اتر کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ مائی نے قریب آ کر بے ساختگی سے بلال کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اس کا ہاتھ چوم لیا۔ پھر اس نے اس ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھ لیا اور سرک کر بلال کے اتنا قریب ہو گئی کہ بلال کا بازو اس کے کندھے سے سرک کر اس کی پیٹھ پر پہنچ گیا۔ اس طرح مائی بلال کے بازو میں خود آ گئی تھی۔ بلال نے اپنا بازو پیچھے کر لیا اور خود بھی ذرا پیچھے ہو گیا۔ کیوں؟ مائی رانی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ کہ میں اس دیس کی رانی ہوں، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں جانتی ہوں تم اپنے دیس کی رعایا میں سے نہیں ہو۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ عرب سے بھاگ کر جتنے لوگ مکران میں آئے ہیں وہ سب سردار ہیں یا سرداروں کے بیٹے ہیں۔ تم بھی اونچے طبقے کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ نہیں رانی، بلال نے کہا، میں ڈرتا نہیں۔ میں حیران ہو رہا ہوں کہ ایک ملک کی رانی اکیلے قلعے سے اتنی دور آ گئی ہے۔ کیا تمہارے محافظ بعد میں آئیں گے؟ نہیں، مائی نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں آئے گا۔ میں ان رانیوں میں سے نہیں جو رعایا پر روب ڈالنے کے لیے محافظوں کے پورے دستے کے ساتھ باہر نکلا کرتی ہیں۔ کیا راجا نے تم پر اکیلے باہر نکلنے کی پابندی نہیں لگائی؟ نہیں، مائی نے جواب دیا، تمہیں حیران ہونا چاہیے، کوئی رانی قلعے سے اتنی دور اکیلی نہیں جایا کرتی، لیکن میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ابھی نہیں بتاؤں گی، مائی نے جواب دیا۔ پہلے دیکھوں گی کہ تمہارا دل میری محبت کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ مجھے تمہاری محبت کھینچ لائی ہے۔ کیا تم مجھے محبت کے قابل نہیں سمجھتے؟ سمجھتا ہوں رانی،
بلال نے جواب دیا، لیکن میں اور بھی بہت کچھ سمجھتا ہوں۔ تم نے میرے لیے بہت خوبصورت جال بچھایا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ عرب کے لوگ ہمارے ملک کے لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، مائی نے کہا، لیکن تم تو عقل سے بالکل ہی خالی ہو۔ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہماری فوج 5 آدمیوں کو پکڑ نہیں سکتی؟ تمہیں پکڑوانا ہوتا تو کیا رات کے وقت فوج کی تھوڑی سی نفری بھیج کر تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت نہیں پکڑا جا سکتا؟ تم نے مجھے محبت کے قابل کیوں سمجھا ہے؟ بلال بن عثمان نے پوچھا۔ کیا تمہیں مجھ سے بہتر کوئی اپنے ملک کا آدمی نہیں ملا؟ میں رانی ہوں بلال، مائی نے کہا۔ ہو سکتا ہے تم سے زیادہ خوبصورت جوان میری محبت میں تڑپ رہے ہوں، لیکن وہ ایسی بات زبان پر نہیں لا سکتے۔ رانی کو رعایا دیوی سمجھتی ہے، رانی کی لوگ پوجا کرتے ہیں، لیکن بلال آج ایک رانی ایک اجنبی کے پاس محبت کا پیغام لے کر آئی ہے، اجنبی بھی ایسا جو نہ جانے کون ہے اور کیا ہے۔ مجھے تو یقین سا ہو چلا ہے کہ ہم دونوں پچھلے جنم میں اکٹھے رہے ہیں، ہم دونوں ایک تھے۔ میرا مذہب نہیں مانتا کہ انسان مر کر پھر دنیا میں آ جاتا ہے، بلال نے کہا۔ محبت میں مذہب کو نہ لاؤ بلال، مائی نے کہا۔ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو، میرا دل توڑ کے نہ جانا۔ اس نے بلال کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ بلال میں وہ مردانہ حسن و جلال تھا کہ ہندوستان کی ایک رانی اس پر فریفتہ ہو جاتی، اور مائی رانی کے حسن و جمال میں وہ جادو تھا کہ عرب کا ایک جوان آدمی اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ جب بلال اور رانی اس روح پرور سبزے زار سے نکلے تو سورج بہت دور آگے نکل گیا تھا، درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے۔ بلال کے ساتھی دور ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، وہ اس جگہ کو دیکھتے رہے تھے جہاں بلال غائب ہو گیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ قلعے سے فوج کے کچھ آدمی آئیں گے اور اس جگہ کو گھیرے میں لے کر بلال کو قتل کر جائیں گے یا اسے پکڑ کر لے جائیں گے، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ بلال واپس ان کے پاس آیا تو اس پر خمار سا طاری تھا، اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے نشے میں ہو۔ اس کے ساتھی اس سے کچھ اور پوچھتے تھے اور وہ کچھ اور جواب دیتا تھا۔ وہ رانی کی رومانی باتیں سناتا تھا۔ ساتھیوں نے اسے برا بھلا کہا تو وہ ذرا ہوش میں آیا۔ خدا کی قسم، اس نے کہا، میں نے تم سب کا انتظام کر دیا ہے، رانی ہمیں قلعے میں رکھ لے گی، وہ کل پھر آئے گی۔ دوسرے دن بلال بن عثمان پھر اس جگہ مائی رانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کے والہانہ پن کا یہ عالم تھا جیسے ایک دوسرے میں تحیل ہو جانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ درخت کی شاخ پر بیٹھے کبوتر اور کبوتری لگتے تھے جو پیار اور محبت میں مگن تھے۔ کیا اب بھی تم مجھ پر شک کرتے ہو؟ مائی رانی نے بلال سے پوچھا۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا میں تمہیں پکڑوا دوں گی؟ یہ شک تو نہیں رہا کہ تم مجھے پکڑوا دو گی، بلال نے کہا، لیکن مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ تم اپنے خاوند کو دھوکہ کیوں دے رہی ہو؟ وہ اتنا بڑا راجہ ہے، اور سنا ہے وہ تندرست اور توانا ہے، اور وہ بدصورت بھی نہیں، اور وہ بوڑھا بھی نہیں، پھر تم اسے محبت کے قابل کیوں نہیں سمجھتی؟ مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں اسے اپنی زندگی بھی دے دوں، مائی نے کہا۔ اسے کانٹا چبھ جائے تو میں اس طرح تڑپ اٹھوں جیسے یہ کانٹا میرے دل میں اتر گیا ہے۔ وہ چپ ہو گئی، کچھ دیر بعد بولی، تم مانو گے نہیں، میں تمہیں ایک عجیب بات بتانے والی ہوں۔ راجہ داہر میرا خاوند ہے، لیکن میں اس کی سگی بہن ہوں۔ بلال نے چونک کر مائی کو دیکھا۔ مائی نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی جسے سچ مانا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بلال، مائی نے کہا، میں راجہ داہر کی بہن ہوں اور وہ میرا خاوند ہے۔ ہماری شادی اسی طرح ہوئی ہے جس طرح ہندوؤں کی شادیاں ہوا کرتی ہیں۔ ہماری شادی پنڈت نے کرائی تھی۔ ہم مذہبی طور پر خاوند اور بیوی ہیں، لیکن جسمانی طور پر بہن بھائی ہیں۔ ہم بے اولاد مر جائیں گے، راجہ داہر مر جائے گا تو میں اس کی لاش کے ساتھ چتا میں زندہ جل جاؤں گی۔ لیکن یہ شادی ہوئی کیسے؟ بلال نے پوچھا۔ اس شادی کا مطلب کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں، مائی رانی نے کہا، اور اس نے بلال کو سنایا کہ بھائی نے اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی کیوں کی۔